बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क की अंदरूनी तकसीम बदकिस्मती से कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है और यह अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दो सूबों में इलेक्शन के इशू पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने आज माजत कर ली, जिसके बाद लार्जर बेंच टूट गया और यह वाकया मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा पेश आया। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी बेंच के साथ अज़खुर नोटिस की कार्रवाई जारी रखी। अब सवाल यह है, क्या तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सियासी जमातें तस्लीम कर लेंगे? इसका जवाब अगर नहीं है तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और पीटीआई ने NA 193 डीजी खान की सीट भारी अक्सरियत से जीत ली। मोहसिन लगारी के मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा और इनके मजमूई वोट भी पीटीआई से कम थे। ये नताइज साबित करते हैं इमरान खान एक सियासी हकीकत है और अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो ये जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये, क्या दूसरी जमातें इन्हें यह मौका देंगी? आप इस सिलसिले में मरियम नवाज साहबा का एक क्लिप मुलाहिजा कर लीजिए। इलेक्शन होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। जी हां, पहले इंसाफ और फिर इलेक्शन। नून लीग ने अपना माइंड बता दिया। क्या पीडीएम की दूसरी सियासी जमातें भी इलेक्शन से बचने की कोशिश कर रही हैं या ये इलेक्शन चाहती हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और जनरल रिटायर अमजद शुएब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये गिरफ्तारियां ठीक हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक और वफाकी वजीर भी हैं। और इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ लाहौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ये बैरिस्टर साहब, ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज तकसीम है, 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा वाकया पहले नहीं पेश आया। तो ये जो फैसला होगा, क्या सियासी जमातों को मान लेना चाहिए फिर इसके बाद? थैंक यू शोएब साहब। बात यह है कि अदलिया में हम क्यों जाते हैं? अदलिया में जाते हैं तनाज़ात का हल। ठीक। पाकिस्तान के मौजूदा तनाज़ात भी अदालती फैसलों से ही पैदा हुए हैं। जुल्म तो ये है। ठीक। इमरान खान प्रोजेक्ट के बाद जब नवाज शरीफ को हटाने का फैसला आया, उससे ये फिर क्राइसिस ने बढ़ते बढ़ते आया। और ये जो इस वक्त क्राइसिस है, ये जो री राइट किया गया आइन 73A वाली में, जिसमें उसके बाद जो है उसका रद्द-ए-अमल है। जब तनाज़ा ख़त्म करने वाले इदारों के फिर तनाज़ा जन्म लें तो फिर उस तरह के मामला तो जैसा ये हो रहा है पाकिस्तान के। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि बेंच इस तरह टूटा? नहीं, बेंच कभी नहीं टूटा। अगरचे तकसीम एक जमाने में पहले भी रही जब सजाद अली शाह साहब थे, वरना बेंच कभी नहीं टूटा। अब प्रॉब्लम अगला है, देखिए 9 में से 4 उठ जाएं तो मतलब फिर वही कैम बेंच तो मुश्किल बहुत है ना। चूंकि लगी हुई कुर्सियां उठाई गई हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, अगली बात, हम वकील है ना, जब हेयरिंग हो जाती है अगले दिन हमें आर्डर मिल जाता है। 3 हेयरिंग का आर्डर भी आज हुआ है। उस आर्डर के ऊपर भी एक मोअज़्ज़िज़ जज कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि मैं इसलिए नहीं आ रहा, लिख के भेजा है कि जो आपने ओपन कोर्ट में फैसला लिखाया था वो तहरीरी में तकसीम हो गया, चेंज हो गया। यही नाम लगा ना, क्यों? उसमें यह था कि क्या असम्बलियां गलत तोड़ी गई हैं जी, उसकी और वजह भी है। पाकिस्तान के आइन में पूरी दुनिया में जो जुडिशल रिव्यू होता है, एक प्रिंसिपल ये है, अगर कोई डिक्टेशन से काम किया जाए, अपनी डिस्क्रेशन प्रॉपर इस्तेमाल नहीं की जाए तो ये ग्राउंड बनती जुडिशल रिव्यू की। उसने ये मसला उड़ा दिया कि भाई खुद तो नहीं किसी कहने पे हटाए वगैरह वगैरह। अब ये तकसीम अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी हैसियत बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक जुडिशल एक्सप्लोजन है, जैसे हम वार में कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उस तरह का। इसकी आवाजें दूर तक सुनाई जाएंगी। और फर्ज किया कल वो फुल कोड नहीं बनाते, प्रॉब्लम क्या है फुल कोड बना दें। पूरी कौम जब कहती है कि भैया सारे बैठ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को भी इसको इंतजार होना चाहिए सब, अगर नहीं बनाते और अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं ये थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मेहरबानी, फिर जो आप करना कर दो। बाइकआउट कर सकती है। मैं अगर मशरा मेरा सुने तो करना चाहिए, बाइकआउट कर देना। मेरी बात राय यही है। लेकिन क्या वकला कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? वकला करते रहते हैं,
دیکھو جب وہ فرض کیا کہتے ہیں کہ مائی لارڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اتنا ڈویژن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ فل کورٹ میں, لیکن اس کی لیگل وجوہات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مصطفیٰ امپیکٹ کیس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ کیبنٹ کی کوئی کمیٹی کام نہیں کر سکتی, فل کیبنٹ بیٹھے, فل کیبنٹ آرٹیکل گورنمنٹ نے ڈیفائن کر دیا, اس آئین میں ڈیفائن ہے 190 میں, ایگزیکٹلی 175 یا 76 میں سپریم کورٹ ڈیفائن ہے. سپریم کورٹ کا مین چیف جسٹس اینڈ ججز. اگر یہ مصطفیٰ امپیکٹس کے ٹھیک ہے تو سپریم کورٹ کی بینچ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک. اور دوسری میں ایک بات کرنا لگا ہوں, میں بطور وکیل لکھ کے بھی کرتا ہوں, الیکشن کمیشن میں مریم بی بی کے کیس میں نے لکھ اور آپ کو زبانی بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان کے آئین کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ تو ہر ادارے کو ڈائریکشن دے سکتی, بالکل نہیں دے سکتی. لکھا ہوا ہے 179 بھی ابھی منگوا لیں, اور 190 میں کیا لکھا ہوا ہے, جو لا پوائنٹ بنے گی عدلیہ پہ لازم ہوگا. 189 190 میں لکھا ہوا ہے کہ تمام عدلیہ اور ایگزیکٹو اتھارٹیز سپریم کورٹ کی ایڈ کو آئیں گی. الیکشن کمیشن عدالت ہے, نو. الیکشن کمیشن ایگزیکٹو ہے, نو. یہ لا میں ہم کہتے ہیں سوئی جنرس الگ ہے, کانسٹیٹیوشنل اینٹی ہے. اچھا, میں نے ایک کیس میں آرگو کیا فل بینچ میں, سردار رضا خان جب چیف جسٹس تھے, پہلے تو انہوں نے مجھے بہت چھیڑا, اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول اللہ یہی کیس لا پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے. چودھری افتخار صاحب کے سے پہلے یہی کیس لا تھا. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ غلام محمد لوگا کے تبادلے میں اللہ معاف کرے چیف جسٹس کو بلا کے آئینی ادارے کو جو کچھ کرتے ہیں, میری رائے میں آئین پہ کوئی ایک کلاز مجھے آپ دکھا دیں, اور میں نے آپ کو 2 بتا دی ہیں جو الیکشن کے ایکسکلوڈ کرتی ہیں, تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا, ویسے کلی صاحب آپ کی طرف آنا, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو دورانی صاحب سے سوال کر لوں. دورانی صاحب کو شامل کرو. دورانی صاحب یہ فرمائیے سر, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ڈیوائیڈ ہوگی اور یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بینچ بنا ہو, کرسیاں لگی ہوں سپریم کورٹ میں, پھر کرسیاں اٹھائی گئی ہوں اور ججز نے اپنے جو چیف جسٹس ہیں انہی کے خلاف ریوولٹ کر دیا ہو. میں لفظ غلط ہے, ریوولٹ بول رہا ہوں میں, لیکن اختلاف آپ سمجھیں, کیونکہ اتنا اختلاف آج تک اس سے پہلے ہوا نہیں ہے. تو یہ فرمائیے سر, یہ تو پاکستان تو میرا نہیں خیال کہ آگے اس طرح چل سکتا ہے اس ساری صورتحال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پاکستان تو ویسے بھی نہیں چل رہا, لیکن یہ کہ بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی. مجھے تو دکھ سے یہ سنی گفتگو جو میں نے سنی بیرسٹر صاحب کی, ماشاءاللہ کافی قابل احترام ہے کہ ہمارے اتنے سینئر وکلاء بھی یہ گفتگو فرما رہے ہیں اور آئین کا ریفرنس دے رہے ہیں, جس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. یہ تو ڈٹرمنٹ ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے اور نکالی جائے گی کہ یہ 90 دن میں انتخابات جو ہے وہ نہیں ہوں گے, یہ کیسے بتایا جائے گا, یہ مجھے سمجھ نہیں ہے, میں جو میری ناقص علم ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو کیس کو پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے, یہ تو ایک سمپل سی پٹیشن ہے کہ جی آپ بتائیں کہ جی یہ صدر پاکستان کے استحقاق ہے یا گورنر کے استحقاق ہے یا الیکشن کمیشن کا. 90 دن میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور اس میں 4 بیٹھے یا 550 بیٹھے یا 2 بندے بیٹھے ہیں, بات تو ایک ہی ہے. یا تو یہ نیا آئین ری رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے, پھر تو ہم ایک دوبارہ ایک قانون ساز اسمبلی بناتے ہیں اور اس میں ایک نیا آئین لے کے آتے ہیں, اور اس تمام خواہشات جو آج مریم بی بی نے جلسے میں بولی ہیں وہ اس کو ہم مروز خاطر رکھیں گے اور ان کی خاطر ایک نیا آئین بنا دیں گے. میرا خیال ہے 50 سال کے بعد جب کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو, اس زمانے میں انہوں نے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک متفقہ آئین کریٹ کیا تھا, اور اس میں بڑا کلیئر ہے 90 days is a dead. اس کے بعد آئین جو ہے وہ اچھا, اس میں دیکھیں دورانی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جج اگر آئین سے انحراف کرتا ہے تو ان کے خلاف بات ہونی چاہیے اس ملک میں. آئین مقدم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری پی ڈی ایم یا باقی وکلاء کی طرف سے بار بار یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ آپ بینچ بنائیں, پوری عدالت کو اکٹھا بٹھائیں تاکہ فیصلہ ہو سکے. تو اگر یہ پوری عدالت کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ, تو کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا آپ چاہیں گے کہ یہ 5 ججز کا فیصلہ کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک جج کا فیصلہ بھی کافی ہے, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اس میں انٹرپریٹیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ نہ کوئی پی ڈی ایم کو مقدمہ ہو رہا ہے جس میں کسی کو نااہل کیا جا رہا ہے, نہ کوئی پی ڈی ایم کا بندہ اس میں ملوث ہے. ایک آئینی پٹیشن یہ ہے کہ جی لاہور اس میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے, آئین کہتا ہے جی 90 روز میں ہونا چاہیے.
اس کو ایک مخمصہ کریٹ کر دیا گیا ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ فل بینچ نے کیا کرنا ہے آگے؟ وہی انٹرپریٹیشن ہے جو ایک بندہ دے لیکن گا. ویسے اس میں نا دوران سے دیکھیں سیاسی جماعتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب تو کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں آ گئی نا 4 ججز سر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے, تو جب اپنے ججز اپنے چیف جسٹس کے اختلاف کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے, نہیں تو سپریم کورٹ اب پاکستان ٹوٹ جائے گی خدا نہ خواستہ. دیکھیں اس طرح کریں گے جج صاحبان جن کے اختلاف ہے, یہ 2 سال بعد ان کو اجازت ہے الیکشن لڑنے کی, الیکشن لڑ کے یہ آئیں اور نیا آئین لکھ لیں جو ان کی مرضی کا ہوگا. اس میں کیا بات ہے, جو آئین لکھا ہوگا اس پہ اتفاق ہوگا. فیڈریشن چلتی ایسے ہے کہ آئین کا آپ احترام بھی کریں گے اور استحقاق بھی آپ اس کو مجروح نہیں کریں گے اگر اس کو آئین رکھنا ہے. اگر آئین نہیں رکھنا, کوئی ایکسٹرا جو ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے تو یہ گفتگو کریں, آپ 500 بندوں کو بٹھا کے گفتگو کریں. میرا خیال ہے 50 سال بعد آئین کے یہ گفتگو ہونی نہیں چاہیے تھی, جو شروع ہو رہی ہے مخصوص مقاصد کی خاطر. مجھے کنڈی صاحب کے پاس جانا دیں کیونکہ ڈپٹی سپیکر بھی رہے نا سر, یہ پورا آئین انہوں نے پڑھا ہوا ہے. کنڈی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ تو بہت زیادہ اختلاف بڑھ گیا ہے اور میرا خیال ہے آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اگر وہ الیکشن کہتے ہیں 90 دن میں آئین یہ کہتا ہے تو کروا دیں آپ. اختلاف کیا ہے, ایشو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو بھی سپریم کورٹ گئی اس کو سپریم کورٹ جانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا. ٹھیک, الیکشن کا کام ہے, الیکشن کمشن کا کام ہے الیکشن کرانا. ٹھیک, اور ان کو یہاں تک ڈیٹ دینا گورنر کا کام ہے یا پریزیڈنٹ کا کام ہے. دیکھیں آپس میں پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے میرے خیال میں, گورنر صاحب کا کام ہے, پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ان کو آپس میں بیٹھ کے, چاہے وہ گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا جو بھی تھا, ان کو اپنے ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا اور بتاتے کہ عملے. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آتی اس کے بعد میں بھی سپریم کورٹ انٹروین کرتی. اب کیونکہ کیس اب سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے, سپریم کورٹ میں دیکھیں پاکستان کے ایک تاریخ ایسے موڑ پہ بھی پہنچا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اب الیکشن پیٹیشن سن رہی کہ الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے, 90 ڈیز میں ہوں گے نہیں ہوں گے. اس کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ہو کہ الیکشن اپنا سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. آج جو نوٹ اطہر من اللہ نے لکھا ہے ریگارڈنگ, مجھے تو اب یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کہہ دیں کہ نگراں حکومت ختم اور صوبائی اسمبلی بھی بحال ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چانسز ہیں بس, مطلب ہے کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن اب وہ حصہ نہیں ہے دیکھیں ہاں جو نوٹس ہے جو 3 سوال ہیں اس میں یہ نہیں ہے, اس کو نکال دیا گیا ہے. ویسے دیکھیں افریدی صاحب اور اس کا جو اطہر من اللہ کا جو ہے نا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی اس پہ میں دورانی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ فیصلہ جج کا ایک جج کا بھی کافی ہوتا ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس موقع ہم ایسے موقع پہنچے ہیں کہ اب فل کورٹ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ایسا فیصلہ آنے والا ہے کہ اس پہ پاکستان کی تاریخ ایک چینج آنے والی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ الیکشن ہوتا نہیں ہوتا جو بھی ہے, اب بہت بڑی کنٹروورسی سپریم کورٹ میں پیدا ہوگی. پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیدا ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کا 5 دن انتظار ہوتا رہا. مجھے پاکستان میں بہت خوشی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت پاکستان کو ایک آزاد مملکت سمجھیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کی بھی ایسی پیش ہو اور آپ کے بھی 5 دن انتظار کریں یا میرا کریں. ظفر اللہ صاحب کو تو شاید کر لیں گے, تو مطلب ہے کہ ان کے تعلقات تو شاید, لیکن ہر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بھی اسی طرح انتظار ہو جس طرح عمران خان صاحب کا ہو رہا تھا, کیونکہ عدالت تو سب کے لیے. شاید حقان 3 گھنٹے نہیں ہے تو وارنٹ نکل گیا, ان کا وارنٹ جاری ہو گیا تھا. یوسف رضا گیلانی کے لیے جو ہے اب یہ بہت میرے بھائی جو ہیں دورانی صاحب اعتزاز حسن کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اعتزاز حسن نے ان کے لیے کچھ منٹ مانگے تھے, 1 دن مانگے تھے, ان کا 1 دن بھی نہیں دیتا. یہی بات ٹھیک ہے, 1 دن بھی نہیں, جی 1 دن بھی نہیں دیتا. جو وہ شخص جو مطلب اگر آپ کہیں نا جس کی گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی موومنٹ میں اس پتہ نہیں کیا تھا, اس نے کہا میں 1 بھی دن بھی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ڈیم والے بابے آ گئے ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب آ گئے, انہوں نے ڈیم فنڈ جمع کیا. آج تک پاکستان کی قوم کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ڈیم فنڈ کتنا جمع ہوا, اس پہ تشہیر کتنی ہوئی, اس کی اپنی ذاتی تشہیر کتنی ہوئی. اور آج وہ صاحب کی طرح جنہوں نے چوکیدارہ کرنا تھا اس ڈیم کا, ٹھیک ہے, منسٹری ہمارے پاس بھی اس پارٹی کے پاس ہے. جب بھی وہ اپلیکیشن دیں گے, آپ کے لیے جب بھی وہ صاحب اپلیکیشن دیں گے, میں بات تو کروں, اگر آپ جب بھی وہ صاحب درخواست دیں گے چوکیداری کے لیے, ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے, کیونکہ ابھی شاید 2 سال ان کے پورے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر فل بینچ نہیں بنتا ہے تو اس کا بائک آؤٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا, کل سپوز ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا, ان کو دیکھیں کیسے یو ٹرن ماریں گے, فوراً ہی کہیں گے. دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں تو آپ پھر کروائیں گے, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ اب اس بینچ کا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں. دیکھیں ہم تو اس کورٹ سے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, محترمہ شہید کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. ہماری بات تو کبھی ان کورٹوں نے سنی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے ہٹائی چودھری سخار صاحب نے,
ہم نے کنٹروورسی پیدا نہیں کی, ہم نے کہا ہم دوسرا وزیر اعظم لے کے آ گئے. لیکن آج تک ہمارے چیئرمین بھی گئے عدالت میں, نے کہا یار ہمارا کیس سن لو نا, اچھی بات ہے آپ ٹماٹر پیاز انڈوں پہ 100 موٹیویشن لیتے ہو, ہر چیز پہ لیتے ہو, لیکن ایک کیس نہیں سنتے ہو شہید ذوالفقار بھٹو کا, جس نے پاکستان کو آئین دیا, اور محترم بینظیر بھٹو شہید کا آج تک یہ عدالت. تو آپ کے لیے قبول نہیں ہے, آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, ہم نے تو ہمارے خلاف بھی فیصلے ہم نے قبول کیے, کیسے نہیں کیے, وہ تو یہ لوگ ہیں جو ججوں کے خلاف. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گڈ جج اور بیڈ ججز ہیں سر. مثلا مریم صاحبہ جو 2 ججز کا نام لے رہی ہے, کہتے ہیں ان کو بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا, ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو بینچ میں کیوں رکھا گیا, ان کو نکالیں. اب جو پی ٹی آئی اس کی طرف سے ان کے اپنے پسندیدہ ججز وہ کہتے ہیں دونوں کو ہونا چاہیے. تو یہ گڈ ججز اور بیڈ ججز اس کے ساتھ سپریم کورٹ کیسے چلے گی سر؟ وہ بات کہ جس کا سارے فسانے میں ذکر تک نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. میں نے اپنی گفتگو میں الیکشن 90 ڈے کا ذکر ہی نہیں کیا. رانی صاحب کو یہ بری لگی ہو, انہوں نے کہا یہ سینئر وکیل یہ کہہ رہے, میں نے نام ہی نہیں لیا. میں بات کروں آپ کو, نہیں وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہے. نہیں میرا بھی نام انہوں نے لیا نا وکیل کا کہہ کے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, قانون کا متفق کا اصول ہے پوری دنیا میں. اٹ از ناٹ دا لا وٹ از ریٹن بٹ دا ججز سے. ٹھیک, اب سنیے, یہاں 90 دن لکھے ہوئے ہیں نا, میں تو خود کہوں گا 90 دن میں ہونے چاہیے, لیکن اسی 254 میں لکھا ہوا ہے کہ آئین اگر ڈیٹ دیتا ہے کسی چیز کی, اگر ڈیٹ نہیں ہوتی تو کام ختم نہیں ہوتا. اسی آئین میں جس کا ذکر دوسری سنیں, پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ کام کرے گا 2 سال کے لیے نااہل, 3 کے لیے 4 اس کے لیے نااہل ہی نہیں کوئی. نہیں نواز نہیں گورنر صاحب اگر ڈیٹ نہیں, کس آئین میں انہوں نے نواز شریف کو پھر ڈسکوالیفائی کیا؟ اگر آئین کی تعبیر اتنی آگے چلیں, 63 پوری دنیا میں لگ رہی ہے, 200 ملکوں میں لگ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ووٹ ہم گن لیں گے اور اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیں گے. یہ ہمارے ہاں جو فیصلہ آیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے فیصلے وہ جج کرتے. اگلی سنیں, میں وکیل ہوں, 100 دفعہ اگر میں گیا ہوں نا تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے آپ نہ آئیں. ٹھیک, یہاں 2 ہائی کورٹوں میں چل رہا ہے, ایک فیصلہ دے چکی ہے. یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ کی 184(3) میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 199 پاور استعمال کرتے. اور سنیں 184(3) جس کے تحت پٹیشن سنی جا رہی ہے, میں ایک بطور وکیل یہ کہتا ہوں سملر انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں ٹھیک ہے, 52 میں آئین بنا تھا, 3 میں بنا تھا, 4 دفعہ بھی استعمال نہیں ہوئی. ہمارے یہاں شراب کی بوتل سے لے کر ٹماٹر سے لے کر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کرنے سے لے کر الیکشن تک استعمال ہوتی ہے. چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے, تو ہم کیوں نہ آئین نے دستک دی تھی, مسئلہ آپ نے حل نہیں کیا نہ پارلیمنٹ میں. مولوی تمیز الدین نے دستک دی تھی, 200 میں دستک دی گئی تھی, بیگم نصرت بھٹو نے دی تھی, اپنے ظفر علی شاہ نے دی تھی, ہم نے دی, سب نے دی. دیکھیے کہنا آسان ہے, سیاستدانوں کو تو بھی ہم نے نکالتے رہے, سزائیں دیتے رہے, کبھی فوجی کو بھی دیے. جب مشرف کا ٹرائل چل رہا تھا, میں اس کا انچارج تھا, مشرف دفعہ کی سینئر صحافی نے پوچھا, میں نے ایک شعر پڑھا تھا, سنا دیتا ہوں کہ آئین کا سلیکٹیو اپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ فارسی عرفی کا شعر ہے کہ نہ شود نصیب دشمن کہ شود شہید تیغت, دشمن کی کسی قسمت میں کہاں کہ تیری تلوار سے شہید ہو. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی, دوستوں کا سر سلامت کہ خنجر تیرے ہاتھ میں ہے. یہ سارے فیصلے ہمارے خلاف ہی لگتے ہیں, کبھی ادھر بھی ایک فیصلہ چلا جائے. ٹھیک ہو, مجھے بریک لینا دے, آئین کے توڑنے والوں پہ بھی لگ جائے, لیکن بریک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افتخار دونی صاحب یہ فرمائیے سر, ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, اب یہ سارے اسپیکولیشنز ہیں یا مفروضے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں اسمبلیاں بحال کر دیتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی بحال اور خیبر پختونخوا اسمبلی بحال, اور اس کے بعد اب الیکشن جو ہوگا وہ اکتوبر کے مہینے میں ہی ہوگا, جو ایک روٹین ہے. تو آپ اس کو رزسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں اور سسٹم چلنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے سسٹم تو کسی صورت میں چل نہیں رہا نا جی. یہاں پہ تو جو صورت حال ہے غریب سے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو سسٹم کہاں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, سوائے اس کے کہ جو 1100 ارب روپے یہ کھا گئے ہیں اور بچا گئے ہیں, اس کے علاوہ تو سسٹم کسی کے لیے چلا نہیں ہے. ملک تو دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. روز ہم کشکول لے کے جاتے ہیں, کدھر سے $700 ملین, کسی سے $1 ارب لے کے آتے ہیں, ادھار لے کے چل رہے ہیں. سسٹم تو ہے نہیں ہے یہاں پہ. اس کا واحد حل انتخاباتی ہیں. اچھا سر, اعتراض ہی کیا جا رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کر گئے, آپ کہتے ہیں آپ نے کیا ہے, سلوشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا سر. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, یہ تو زیادتی ہوگی اگر کہا جائے گا. اس ملک میں 22 IMF پروگرام ہم سے پہلے ہوئے ہیں.
اس ملک میں جو ہے یہ جو پارٹیاں ہیں یہ 50 اور 40 سال سے حکومتوں میں رہی ہیں, 4 5 دفعہ رہی ہوئی ہیں, جو انہوں نے ملک کو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی. ہمارے اوپر روز چڑھ کے اسلام آباد آتے تھے کہ جی ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہیں, یہاں پہ وہ بہا لیتے آ کے, یہ پہلے بھی بہا لیتے ابھی بھی بہا لیتے. تو یہ تو بات نہ کہنے جی ہم نے کر دی, یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. کہ نہ آپ کی نیگیٹو انٹرنیشنل ریٹنگ تھی 2018 میں بھی, اور ابھی بھی نیگیٹو ریٹنگ ہے. ہمارے وقت میں تو سب پازیٹیو تھا, بہترین تھا, 6% گروتھ کی مفتی اسماعیل کہہ رہا تھا. تو وہ یہ بیانیہ نہیں بن رہا جی اس وقت ان کا. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ یہ 5 ججز جو ہیں اس وقت بھی بینچ میں وہ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جی الیکشن میں جانا چاہیے تھا, انہیں کہا جی حکومت چلنی چاہیے تھی. تو ہم نے کیا کیا, یہ تو جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. ابھی بھی اس ملک کا جو سب سے بہترین حل ہے اس کیوس سے نکلنے کا وہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہے, چاہے وہ پہلے 2 اسمبلیوں میں ہو جائیں. یہ ملک جو ہے نا, لیکن سر اس کے لیے آپ کو اس چیف الیکشن کمیشنر کو ماننا پڑے گا, اس الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا جو آپ تیار رہی ہیں, آپ کو یہ حکومتیں ماننی پڑیں گی, آپ کو یہ جو نگران حکومتیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا جس پہ آپ کو بہت زیادہ ریزرویشن, رزلٹ بھی ماننے پڑیں گے آپ کو, اور پھر بغیر مردم شماری کے ہوں گے الیکشن وہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو. جو کل جو ہے جام پور میں ان کے ساتھ ہو گیا ہے, اس وقت عوام کی نبض سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے جاوید چودھری صاحب خطرہ یہ ہے کہ یہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے. جو غربت ہے یا اسلام آباد لاہور میں آپ چوراہوں پہ دیکھیں, لوگ 5 سے 50 ہو گئے ہیں بھیک مانگنے والے. آخر میں یہ آپ کے اور میرے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے ویسے آپ یہ خود خوف کریں اس چیز کے اوپر. آپ لوگوں کے پاس حل نہیں ہے, لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے گورنمنٹ کی. منصفانہ انتخابات کی طرف جائیں تاکہ لوگ کسی اچھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. یہاں پہ روز کے حساب سے میں ادھر نکلتا ہوں چوک چوراہوں پہ, میں گیا چوہی صاحب پیچھے ایبٹ آباد 5 جو ہے ٹوٹل فقیر تھے ایبٹ آباد میں اس دن. ابھی میں جب جاتا ہوں, ابھی اس دفعہ جب میں گیا, میں ساری زندگی وہاں پلا بڑھا, 5 فقیر جانے پہچانے تھے جن کو کوئی چوری چھپے دے جاتا تھا پیسے. ہر جگہ میں رکا ہوں جی, 2 جگہ پہ, وہاں پہ تقریباً 10 سے 15 لوگ سفید پوش مانگنے آ گئے. انسان شرمندہ ہو جاتا ہے, دل میں انسان کو خوف آتا ہے کہ یار یہ ملک کدھر جا رہا ہے. یہاں پہ جی ہم گفتگو بڑی فلسفے کر رہے ہیں. اب درائے صاحب سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک اچھی ایکٹیویٹی جس میں پوری قوم کو ملوث کرنا چاہیے, انوالو کرنا چاہیے, تو یہ جو جیل بھرو ہے سر, یہ بھی تو بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے نا سر. اس سے بھی تو ٹھیک ٹھاک لوگ مطمئن ہو رہے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کی انٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے. تو ایکٹیویٹی تو آپ نے ٹھیک کریٹ کر لی. نہیں, ایکٹیویٹی دیکھیں آپ اس وقت کسی وائلنس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, لوگ اپنی جگہ پہ اس کا جو ان کی انرجی ہے وہ یوز ہو رہی ہے, اور ان کا جو خوف جو کریٹ کر رہے ہیں جاوید علی کی طرح, آپ جو خوف کریٹ کریں, لوگوں کو اٹھا کے بھرنا کرتے ہیں, ان کو سیکسول ٹارچر کرتے ہیں, اس کا خوف ٹوٹنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ آپ نے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کریٹ کریں. پہیے جام نہیں ہوا, شٹر ڈاؤن نہیں ہوا. علی جاوید کا ایشو یہ ہے کہ آپ ان کی آڈیو سن لیں, وہ تو خود بول رہا ہے بھائی کہ نہ مجھے ننگا کیا گیا, اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے پیسے لے کے فلاں کو پیسے دیے. سر جاوید چوہدری صاحب, اس نے کل قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے. اس ملک پہ آپ اللہ کی قہر کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ کل بول رہے ہیں کہ جی سب جھوٹ ہے اور میں نے یہ بات نہیں کی ہوئی ہے. کیا بات کرتے ہیں یار, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جمہوریہ بھی ہے اور اسلام بھی, 2 قوانین نافذ ہیں اس کے اوپر. اور پھر یہاں پہ جو سینس آف سن ہے نا جی, گناہ کا خوف ختم ہے یہاں پہ کہ ہم کوئی غلط بھی کر سکتے ہیں. کوئی انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے, آخر میں سب کچھ طاقت ہے کہ ہم سارا دن بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کریں گے. بھائی ہو گیا. پولیس صاحب یہ گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں آپ, اور پھر ہر آدمی کو یہ ننگا کر دیا جاتا ہے یہاں پہ, پھر عمران خان صاحب کو اس پہ گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے. آپ کی گورنمنٹ ہے, کم از کم نوٹس لے. جنرل شعیب صاحب کو بھی گرفتار کر لیا آپ نے. دیکھیں, میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پارٹی کا چاہے ورکر ہو چاہے وہ لیڈر ہو, جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی ہمیشہ پیپلز پارٹی ہمیشہ خلاف رہی ہے. اور یہ بات ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں. جب یہ حکومت میں تھے یہ اتنی خوشی سے کہتے تھے کہ ہم نے نیب کو آرڈر کر دیا, فلاں بندہ اگلے ہفتے گرفتار ہو جائے گا, اور ہو جاتا تھا. اور پھر جب امریکہ جیسے اسٹیڈیم میں کھڑو کہ یہ ان کا ہی وزیر اعظم جا کے کہتا تھا کہ میں فریج اے سی اتاروں, اے سی فریج, آصف علی زرداری صاحب کی دوائیوں کے لیے فریج نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, واٹ ایور, ہم نے تو یہ چیزیں نہیں. ہمارے ورکروں نے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح جیل بھرو تحریک ہوتی اس طرح نہیں ہوتی. کوئی سیلفی کھینچ کے بھاگ رہا ہے,
कोई धूप में इनका साबिक गवर्नर बैठा हुआ है कि मुझे तो धूप लगती है तो मुझे मेरी तबीयत में कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। लेकिन सिंबॉलिक था ना जी, अब आपने पकड़ के उनको अंदर डाल नहीं, आज नहीं, आज 30 दिन नहीं, देखिए महमूद कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर बनने वाले, आपने उनको जेल में रखा हुआ सर। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, हमने तो नहीं कहा कि आप जाएं। 30 दिन तो जाती है ना। देखिए कितने दिन जाना चाहते हैं? एक सिंबॉलिक था, सेल्फी के लिए जाना चाहते हैं? आपको भेज देते, सेल्फी के लिए जाना चाहते हैं? एक आध दिन के लिए काफी। नहीं, अगर आप कहते हैं सेल्फी के लिए जाना चाहते हैं, बाकी मेरे भाई ने बात की इसकी जो कह रहे हैं कि जी कशकोर। आजम स्वाति साहब का ये कहना है मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गया, मुझे भी पकड़ लिया, तो सर ज्यादती है सर आजम स्वाति के साथ। नहीं देखिए इन सबको निकलना है कि पार्टी की मीटिंग में जो होना है वो फिर आपको पता ही नहीं क्या होना है। क्या हुआ वो बाद में होना है, जो बैठे हुए गुस्से में उन बेचारों को उन्होंने मतलब है कि अंदर कर रहे थे, बाकी सारे जो है ना भाग गए। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई जो है मैं अब फिर उसके बाद दरखास्तें भी दे रहे हैं। आपका ख्याल है बाकी पूरी जिंदगी जेल में रहे? नहीं, क्यों ये आपकी ख्वाहिश है? जो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि जेल भरो तहरीक करे, फिर अगर करनी थी तो डट के करें, ठीक है, ये बात नहीं है। फिर उसके बाद कह देंगे हम जमानतें नहीं कराते, ठीक है। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, उसने कहा मुझे 5 साल रिमांड दे, 5 साल की रिमांड, मुझे 5 साल की रिमांड दे। दुरानी साहब कह रहे हैं कुछ के वो जमानत नहीं करवाना चाहते, दुरानी साहब नहीं करवाना चाहते जमानत, उनके बेटों को और घर वालों को तो मना करें ना। दुरानी साहब नहीं करवाना चाहता कोई भी शख्स जमानत? दुरानी साहब बताइए। कोई एक शख्स भी नहीं है जो जमानत के लिए गया है। हमने 2 काम किए। एक हमने कहा चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि जी आप बताएं आप कशकोले की तो आपकी तो क्रेडिबिलिटी है कि अगले ने आपको जहाज से उतार दिया, ठीक है। आप कहते हैं मेरे से दोस्त अगले ने कहा इनको उतारो जहाज से, और वही जहाज अभी एयरपोर्ट में बैठे थे, जहाज वापस टेक ऑफ कर गया, टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है, जहाज खराब हो गया, जहाज खराब हो गया, लेकिन ये बैठे हुए तो जहाज टेक ऑफ कर गया, ठीक है। आपको भी पता है, मेरे को पता, सारी दुनिया को पता है, अगर पता नहीं है तो इनको नहीं पता, ठीक है। अब चीजें देखें, वो बातें करें कि जो मतलब है कि चलो अब आप कहते हैं इलेक्शन, मुझे बताएं कि जमहूरी इदारे थे बल्दियात के पंजाब में, ठीक है, इन्होंने उनको तोड़ा और आज तक आखिरी दिन तक ये इलेक्शन वहां पर नहीं करा सके। क्यों नहीं करा? क्यों भाग रहे थे? उस वक्त तो इनको आइन भी नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त इसको बल्दियाती इदारे भी नजर नहीं आ रहे थे, उस वक्त इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहे थे, उस वक्त तो ये भाग भी नहीं रहे थे, सब कुछ थे। अपने लिए जो कुछ ये करें कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बाकियों के लिए जो है बिल्कुल ये चीजें। परेश साहब ये फरमाइएगा, मरियम नवाज साहबा का ये कहना है कि पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा, इसका मतलब ये है कि नून लीग ने माइंड बना लिया है कि वो जल्दी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और आप मेरा ख्याल है 2-3-4 साल रुक के जब तक इंसाफ का अमल पूरा नहीं होता आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। देखिए मैं एक तो बंडेन में बातों में आमतौर पर कम पढ़ता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछली बात के तनाजुर में 13 से 18 तक हमने बड़ी मेहनत की, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, 11,000 बिजली ऐड हुई, मुल्क आगे जा रहा था। इमरानी जो तजर्बा हुआ उसने पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम बर्बाद किया, इकनॉमिक सिस्टम बर्बाद किया, डिप्लोमेसी हमारी बर्बाद की, हमारा स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, और अब जुडिशरी बर्बाद होने लगी है। और फौज के बारे में जो कुछ हो रहा है वो भी हमें मालूम है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। जैसे इमरान खान जैसे ही बन गए थे, मियाँ नवाज शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली खान जरदारी ने कहा था वो मिलके बैठते हैं, लेट्स मूव। मैं आज भी कहता हूँ अदलियों में जाना, हम जाएं या ये जाएं, ये गलत है। अदलिया अपना काम करे, पॉलिटिकल क्वेश्चन में न पड़े। नवाज शरीफ की देखें वापस आ रही है पीटीआई कौमी असम्बली में, आप अब दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं सर, उनको आने दें अंदर ताकि आपके साथ डायलॉग हो, फिर मामला ठीक हो, नहीं तो कोर्ट हो जाएगा। डायलॉग के लिए तो खड़े होकर जरदारी साहब ने तकरीर की और शहबाज शरीफ ने भी की, उन्होंने नहीं सुना। और बाकी रहे गिरफ्तारियों में, एक मैं अर्ज करूँ, मैं पार्टी के तमाम लोगों का कम वेश वकील रहा हूँ। शाहिद खाकान का रिमांड हुआ था 84 दिन, उसको डेथ सेल में रखा हुआ था, मैं बतौर वकील 2 महीने उससे मिल नहीं सका। ठीक है ना जी। बड़ा बुरा हुआ वैसे। अच्छा एहसन इकबाल जैसे इनकी गवर्नमेंट में केस खत्म हो गया ना। आहद चीमा शुक्र है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में खुद इन्होंने उसको EID इंक्वायरी में पाक साफ किया। 2.5 साल जेल में रहा है, ना वो कोई रोए ना वो कोई चीखे। मैं फिर भी कहता हूँ हम दोनों बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे को मार मार कुट कुट के ये सबक सीख लिया था कि ना एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, ना एक दूसरे को मारना है। ये एबरेशन आई है पाकिस्तान में, इमरानी तजर्बा, इससे सिस्टम तोड़ा है। गिरफ्तारियां आज भी हम कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों का बहुत दबाव है। लोग कहते हैं हमें तो ये हुआ, लेकिन मैं आज भी कहता हूं हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ बैठना तब जब हम गद्दार नहीं होंगे। जब हम हिंदुस्तान मोदी के साथ बैठे, हमारे साथ बैठने में तैयार नहीं है, कोई कंडीशन ना हो, सारे लोग बैठे, ऐलान करना पड़ेगा कि ठीक है पॉलिटिकल हल निकालें। और जो डिसबैलेंस बीबी मरियम ने कहा है ना, डिसबैलेंस पैदा किया है आपने, भुट्टो को फांसी लगा के सिस्टम फारिग किया, 10 साल हचकोले खा के बीबी आ गई, उसके बाद जरदारी साहब आ गए, बिलावल पता नहीं शायद वो भी बन नहीं जाएगा। आपने नवाज शरीफ को निकाला, फिर आया, फिर निकाला, फिर
बाबा रास्ता तो बराबर करो ना, लोग आए इस मुल्क में सारे सब, हम इमरान खान भी मुहिब वतन उतना ही है जितना नवाज शरीफ है, जितना नवाज शरीफ उतना इमरान खान है। मैं तो ये कहता हूँ जब तक वो एतराफ नहीं करेंगे आप करें अल्लाह बैठे सियासी गेम करें ना, सियासी गेम करें, ये तो कोई काम नहीं। पिछले दरवाजों से ना आया आपको, नहीं वो गलत, हम भी गलत, वो भी गलत, और जो कुछ 5 साल में हुआ ये तबाही के सिस्टम मुल्क का। वैसे एक परसेप्शन है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते यार। आप ज़िमनी इलेक्शन देख लें, जो 193 में उन्होंने पूरी 10 पार्टियां मिलके भी उसके बराबर नहीं हो सकती। देखिए जमहूरियत में हार जीत नेचुरल है, जमहूरी प्रोसेस चले, जो जीता है जीते, जो हारा है हारे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हारे थे तो मान जाएं, हम जीते मान जाएं, नहीं, जो रिजल्ट है माने। लेकिन मसला ये है क्या इमरान खान साहब ये इलेक्शन मानेगा? ठीक, 13 का भी नहीं माना था, और जो 35 पंचर वो भी खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, और 18 अगर वो जीतेंगे तो मान जाए। और 18 का जो इलेक्शन था, मैंने इलेक्शन पिटीशन की है, वाडा साहब और शहबाज शरीफ का 750 का वोट था, 7,500 डबल ठप्पे थे। चले जी दुरानी साहब, आपके पास एक सवाल था, ब्रेक लेनी है। मैंने ये वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं और आप कौमी असम्बली में वापस आना चाहते हैं, उसी कौमी असम्बली को जिसको आपने 6 मरतबा लात मार दी थी, आपने कहा था हम नहीं आएंगे, तो अब ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं आप? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दुरानी साहब, ये तो इस कौमी असम्बली को आप छोड़ के चले गए, सर आप इस्तीफे दे गए, आपने इस्तीफे मंजूर करवाने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर दी, आप ये कहते रहे कि इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, ये गद्दार हैं, बल्कि बहुत ज्यादा आपने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको मैं दोहरा नहीं सकता। तो अचानक ये क्यों वापस आना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर भी बनाना चाहते हैं आप? मैं पहले जी मॉरल क्लैप्स का जवाब देना चाह रहा हूँ। हमारे बड़े भाई ने मॉरल क्लैप्स के आइडेंटिफाई कीजिए। इस मुल्क में अगर किसी ने अखलाकियात का जनाजा निकाला, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सियासतदानों खरीदना छांगा मारना कल्चर मोहम्मद नवाज शरीफ, और बरन्ना तस्वीरें फेंकना लीडरों की, मोहतरमा और उनकी वालदा की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सहाफियों को खरीदना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जजों से फैसले करवाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। केसेस खत्म करवाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जनरल दुरानी का केस ISI से पैसे लेना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर उन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये अखलाकियत मॉरल कोलैप्स जो है इस मुल्क में, मैंने पहले बोला एक वर्ड यूज किया था, सेंस ऑफ सिन। मेरे वाले दुरानी साहब, ये तमाम लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मिलकर ये काम करते रहे, सारे के सारे आपकी पार्टी में इस वक्त आज भी हैं, आज भी हैं, शाह महमूद साहब आज भी हैं, आज भी उसका लीडर ये था और यही लीडर करते रहे। मेरे वाले साहब एक सरकारी मोहतरमा के खिलाफ कैंपेन चली गई थी, शेख रशीद साहब ने चलाई थी। ठीक है जी, मेरे वाले साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और हम एक छोटे शहर में थे। मेरे वाले साहब मुझे 70 की दहाई में बताते थे कि ये बंदा करप्ट है, इसके बच्चों से मिलना शिलना नहीं है। ये मैं एबटाबाद शहर की बताता हूँ बात आपको। आज जो गुनाह का वो खौफ है ना, सेंस ऑफ सिन, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खत्म किया इस मुल्क में। अखलाकियात का ये कि बताएंगे जनाजा क्या हुआ है, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मुल्क के साथ। अभी आप कहेंगे इमरान ने आके कर दिया। सोशल मीडिया के दौर में, एक मिनट मुझे फिनिश करने दें। सोशल मीडिया के दौर में आप मुझे बताएं, अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं आप? इस मुल्क में तो सारा नॉलेज भी वेस्ट से आ रहा है, आपके बच्चे सारे आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आप उठा के कह देंगे कि इमरान ने तजर्बा कर दी। आप लोगों ने अपने हाथों के साथ, ये वो लीडर था जिसने अखलाकियात के जनाजा उठाया इस मुल्क में, और आज तक ठीक नहीं हो रहे हैं। हमारा सोशल फाइबर जो ब्रेक हुआ है, साहब को जवाब देने, दुरानी साहब रुकिएगा। सर ये जो सारे खुरे आपकी तरफ जाते हैं, वो हर बुराई जो है अल्टीमेटली आपकी तरफ चले जाते हैं। मैं अगर ये मान भी लूंगा कुछ हमने किया है ना, उसको 1000 ज़रब दे के इमरान खान साहब ने किया। 4.5 साल हुकूमत थी, इन्होंने कहा दरानी साहब का, इन्होंने हम पे केस तो नहीं बनाया, कोई करप्शन का केस, कोई एक सबूत हमारे खिलाफ नहीं ले आए। पनामा में केसेस तो बहुत थे वैसे। नहीं चलो, मियां शहबाज साहब के सारे केसेस नए थे। अभी मियां साहब पे करें, हमजा शहबाज के सारे केसेस। मियां साहब का नाम लिया ना, इन्होंने 4.5 साल में क्या किया? नायब इनके पास, फौज इनके पास, सब कुछ इनके पास। खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को आपने गिरफ्तार किया, आपने कितने के सबूत? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर गलत किया था वो भी गलत था। तो 10 साल हुए हैं। देखो हम ये तो नहीं कहते ना हम मसीह आए ना भाई। अच्छा अब बात सुने, खान साहब का ये तो बोल रहे हैं आप मसीह हैं। जब कागज आया ना लास्ट अजरे से, एक खुफिया मीटिंग में हम बैठे थे। रुकिएगा जी, मजे की बात है। हाँ, खुफिया मीटिंग में बैठे थे, सारे सबूत अदालत के हम ले आए, कोई ले आया,
آپ کے دور میں؟ ہمارے دور میں 2017 جب یہ بہت گالیاں نکال رہا تھا نا 2017-16 کی بات. ان کے پاس ہے. اچھا چلو چھوڑو, 2016 مجھے سب پتہ ہے جی, میں آپ کیا بتاؤں. ٹھیک. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں, سارے لوگوں نے کہا کہ اب یہ گالیاں بہت نکالتے ہیں عمران خان وغیرہ وغیرہ, نام لیتا ہے تو ہم نہ اس پہ یہ کیس کرتے ہیں. 2 بندوں نے مخالفت کی پارٹی میں, ٹھیک, مریم بی بی اور نواز شریف. انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک. وہ نکل گیا نوکری سے, یہ کام انہوں نے نہیں کیا. وہ ایک مورالٹی کا ایشو ہے, ٹھیک. ٹھیک. توشہ خانہ کا ایک مورالٹی کا ایشو ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ دونوں پارٹیوں کے تمام وہ لوگ جو ان کے نزدیک کرپٹ اور چور اور ڈاکو تھے, وہ الحمدللہ سارے ایک پارٹی میں اکٹھے ہو گئے. ٹھیک. کیا ہو گئے؟ اور جتنے انہوں نے خود کمیشن بٹھایا شوگر کا, ٹھیک. پیٹرول کی شوگر کی رپورٹ میں نے ابھی پڑھی ہے, 450 ارب روپے کا لکھا ہوا ہے کہ یہ فراڈ ہے. ٹھیک. کوئی ایکشن لیا؟ کیوں؟ وہ فائنانشر تھے. شوگر کا ہوا, صرف ایک وہ پکڑا جو غلطی سے کہہ بیٹھا تھا کہ جادوگر نہیں ہے, ٹھیک. ورنہ کسی ملک کو کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن یہ باتیں مت کریں, میں نے تو زبان استعمال نہیں کی چونکہ بار بار وہ کریں. ویسے ٹیرین کا جو کیس ہے, ہاں جی, یہ سارے وہی ثبوت ہیں جو اس وقت عدالت میں پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار بیٹھی ہے, جو آپ لوگ لے کے آئے. مجھے نہیں معلوم کس نے دیے نہیں دیے, میرے کسٹڈی میں تھے, ہمارے پاس تھے, میں نے کسی کو کاپی نہیں دی. میں اعلان کہتا ہوں, حلفیہ کہتا ہوں, میاں نواز شریف نے یہ کام ہمیں نہیں کرنے دیا. کلوز اینڈ شٹ کیس ہے. اسلامی آئین لے کے کون آیا تھا؟ سنیں, 63A کہتا ہے, 63A لے کے کون, میری بات سن لینا, 63A کہتا ہے, میں بتا دیتا ہوں, 63A کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. میرے دوست وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو عدت میں نکاح ہوا ہے, یہ اللہ معاف کرے, آئین بتا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو نکالیں گے جو دینی تعلیمات پہ عمل نہیں چلا ہوگا. چند دن پہلے جمیمن نے بھی کہہ دیا, اور میرے پاس اس کے ایفیڈیوٹ ثبوت کورٹ کے ڈیسیژن میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں. کس کے؟ ٹیرین کہ جو ان چیزوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ویسے لے کے کون آیا تھا سر؟ سوال سمپل سوال ہے سر, کیا کون لے کے آیا تھا؟ میں بتاتا ہوں, پبلک ڈاکومنٹ ریکارڈ ہے لاس اینجلس کورٹ کا, 2 کیسز ہیں, ایک میں پیٹرنٹی سوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں عمران خان نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اس کا وہ نہ دیا جائے کاپی, وہ کاپی نہ ملی. ٹھیک. اور دوسرا پبلک کو ہے نا, آپ درخواست دے لیں. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے جس میں ان کا گارڈین شپ کیس تھا, جس میں خان صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا, وہ اوپن ہے. پوری کورٹ کے پروسیجر لوگ لے آئے تھے وہاں, اس میں اون کیا تھا انہوں نے. جی انہوں نے اون کیا, اور اس میں یمامہ کا سٹیٹمنٹ ہے, عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے, سارے کا سارا. کہتا ہوں ان باتوں میں گالاں گلوچ پہ نہ پڑ کرے, ہمارے لیے بڑی مجبوری ہے. ہمارے بڑے لیڈر پہ بات کی جائے, ہم جواب نہ دیں تو پارٹی مارتی ہے. میں بات کروں تو رات کو مجھے ضمیر بات ہے کہ یار ظفر اللہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں. کنڈی صاحب دیکھیں, اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ٹیرین کا کیس باہر نہیں آنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب نے اچھا فیصلہ کیا تھا, لیکن اب مریم صاحبہ کی ہر تقریر میں ٹیرین کا ذکر ہوتا ہے, اور پوری پارٹی اور آپ کی پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ کیس جلد سے جلد کھلے. تو اتنی شفٹ جو ہے اس کی کیا ضرورت؟ دیکھیں, میاں صاحب کی حکومت سے پہلے یہ کیس ہمارے پاس بھی آیا تھا, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کو ٹوٹلی اس کو نو کیا تھا. ٹھیک ہے, 2008 میں. اور جس سے اگر پوچھنا ہے تو کسی دن کور کمیٹی میں دورانی صاحب اپنی کور کمیٹی میں پوچھیں کہ وہ کون لے کے آیا تھا کاغذ, کون لے کے آیا تھا. وہ بتایا نہیں, میں بتا دوں. ویسے آپ بتا دو. بابر اعوان صاحب, مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں ہمیں پتا ہے جی, بابر اعوان صاحب وہ سارے نہیں بیٹھے. وہ صبح شام یہ کہتا تھا, کہہ رہے ہیں صحیح, آپ صحیح کہتے ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں. صبح شام ہمیں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا میں کسی کی پرائیویٹ لائف کے متعلق بات, لیکن اب میرے دورانی صاحب نے کہا نا کہ یہ اخلاقیات آپ نے پی ٹی آئی نے خاص کر نوجوان نسل کی اخلاقیات آپ نے ایسے کر دی ہے کہ نہ کسی بڑے کی اور نہ کسی چھوٹے کی عزت نے چھوڑی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, جو ماں بہن کی گالیاں بڑوں یا چھوٹوں کو دے رہے ہیں, کل اگر وہ ٹرن ہوتی ہے آپ کی طرف یا آپ کے اوپر یہ ہوتی ہے تو آپ کیسے محسوس کریں گے؟ آپ نے پورے نوجوان نسل کو اتنا مطلب ہے کہ ان کی اخلاقیات کر دی کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے یہ بزرگ ہیں, یا ہم ابھی بھی عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری تربیت نہیں ہے سیاسی کہ ہم اس قسم کے, لیکن آپ جا کے سوشل میڈیا کو آپ کوئی پروگرام تو کر لیں ان کے خلاف. نہیں, وہ بلکہ دیکھیں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی عزت محفوظ ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب ہے کہ یہ چیزیں پالیٹکس میں پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو باتیں کی ان کی اپنی باتیں صحیح ہو, لیکن ہم نے کبھی اپنی یوتھ کو یہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ماں بہن. تو ایسا یہ چند سیکنڈ رہ گئے, یہ سر
क्लेम ये किया जा रहा है कि बाबर अवान साहब वो प्रूफ लेके आए थे, तो आप उनसे पूछ लें कि क्या क्या प्रूफ लेके आए, तो क्या जरूरत है दुरानी साहब? पार्टी से निकलवाने हैं। दुरानी साहब नहीं, उनमें एक कमाल है बाबर अवान साहब में, जिस पार्टी में जाते हैं वो लीडर के इतने करीब हो जाते हैं कि किसी और को जी दुरानी साहब आप उनसे जरूर पूछिएगा वैसे जनाब। देखिए 97 में पूरा इलेक्शन कैंपेन सीधा वाइट पे था और ये केस चलता रहा, फिर इफ्तिखार चौधरी 2018 में लेके आ गया और ये केस चलता रहा, ये लेके आ रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस्लाम में इस चीज की ममनुमानियत है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मरियम की शादी, उसके बच्चे सफदर हो गया, नवाज शरीफ हो गया, बिलावल हो गया, अभी आपने इनवाइट कर दी, दरवाजा खोल दिया, इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, सबकी जिंदगी पूछेंगे, बिलशमूल जावेद चौधरी के बच्चे कौन है, बीवी कौन है, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। आपने शुरू कर दिया, अदालत में चले गए हैं, ये केस चलता रहा है, बोलते रहे हैं, कहा गया है और हम सुरखरू हुए, दोबारा भी होंगे। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे लोग आ जाएंगे कि मरियम की शादी कब हुई, उसके बच्चे कब पैदा हुए, सफदर कहाँ पे था, बिलावल क्या करता है, जावेद चौधरी क्या करता है, कुंडी साहब क्या करते हैं, दुरानी साहब क्या करते हैं, शुरू हो गया काम। बिस्मिल्लाह करें जी। हम तो इसी उस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मियां हमें नेकी के दायरे, शादी के बच्चों फिर तो क्या कहेंगे, वो भी आ जाएगा। ये तो देखें, ये वैसे दुरानी साहब मसला ये है कि जिस ट्रैक पे आप ले गए ना मुल्क को, सर ये खतरनाक है, मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये आपने सबको मजबूर किया है कि वो इस तरह बात करें आपसे। और मैं आपको बताऊं कि ये टेरियन का केस 1996 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, और उस वक्त फारूक सत्तार साहब और फारूक सत्तार इलेक्शन में लेके गए थे, लेकिन किसी पार्टी ने उसको ओन नहीं किया था इस सारे स्कैंडल को। लेकिन अब आप पोलराइज आपने इतना ज्यादा कर दिया मुल्क को कि अब इस केस के पीछे भी लोग दौड़ पड़े हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में ये फैसला हुआ है ऑलरेडी, 2004 में एमकेएम लेके गई हुई है। एक किताब है जी, पढ़िएगा, उसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर ने लिखी हुई है। हेनरी किसिंजर ने 2014 में इस सोशल मीडिया पे अमेरिका को मुतनबे किया था कि पॉलिटिक्स चेंज हो गई है और अपनी पॉलिसी चेंज करें। कभी जिंदगी में किताब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया कैसे। लेकिन हेनरी किसिंजर ने सैयद फरूक अली खान को कहा था गोल्डस्मिथ की मौजूदगी में कि इमरान इज आवर बॉय। लो जी, ये किताब नियाम खान में लिखा हुआ है और वैसे हमें पता है इस बात। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम आपने देखा, अल्लाह ताला आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।